السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آخری ساز پارٹ 6 بائے آیت نور۔ کیا اس آدم ذات کو معلوم ہے تمہاری اصلیت کے بارے میں؟ کیا وہ ہائیکا اور کیشیا کے درمیان دو دنیاؤں کے فرق کے بارے میں جانتا ہے؟ تخت پر بیٹھا جنزاد اب سامنے کھڑی جنزادی سے مخاطب ہوا تھا۔ ہائیکا اور کیشیا کے درمیان دو دنیاؤں کا فرق؟ زینی کا ذہن اسی بات میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے یاد تھا راج ولا میں آنے کے پہلے دن جب وہ اسٹور روم کی بجائے ایک بیڈ روم میں چلی گئی تھی، تب وہاں دیوار سے لگی ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر کے نیچے ہائیکا کا نام لکھا تھا۔ تو کیا ہائیکا اور کیشیا ایک ہی تھی؟ کیشیا ایک جنزادی تھی تو ہائیکا کے روپ میں اس کی تصویر راج ولا میں کیا کر رہی تھی؟ اور پھر اس کے منہ سے مرصد کا ذکر۔ زینی کا ذہن اسے جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، عقل اس بات سے انکاری تھی۔ نہیں، اور نہ ہی اسے کبھی معلوم پڑے گا، کیونکہ میں ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ آج یہاں آپ کی اس دنیا میں میرا آخری دن ہے۔ اس کے بعد کبھی مجھے یہاں نہیں دیکھ سکیں گے آپ لوگ، اور نہ ہی میں وہاں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی۔ تم جانتی ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ مجھے آپ سب سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں آج یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ مجھے وہ مشروب چاہیے جسے پی کر کوئی بھی جنزاد ہمیشہ کے لیے انسانی روپ اختیار کر کے انسانی دنیا میں جا سکتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا اس مشروب کے بارے میں؟ تخت پوش جنزاد کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر وہ افسوس بھری نگاہوں سے ایک جانب بیٹھے جنزاد کو دیکھنے لگا جسے اس نے جزیان کہہ کر پکارا تھا۔ زینی کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھر رہے تھے۔ وہ متجسس سی اب سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ کیشیا، تم اس مشروب کے بارے میں جانتی ہو تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس مشروب کو پینے کے بعد اور انسانوں کی دنیا میں جانے کے بعد تم اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاؤ گی۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ایسی طاقتوں کی اور قوتوں کی جو میرے اور مرصد کے درمیان جدائی کا سبب بنے۔ کیا تم جانتی ہو یہ انسان کس قدر ظالم، ہوس پرست، مادیت پرست اور بے رحم ہوتے ہیں؟ اپنے سگے خونی رشتوں کا قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تمہیں ان کی دنیا میں ایسا کیا نظر آ رہا ہے جو تم ہر چیز چھوڑنے پر راضی ہو؟ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس دنیا میں مرصد رہتا ہے۔ باقی ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی وہ بھی ہوں گی اس دنیا میں، لیکن میرا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا تعلق صرف مرصد سے ہے اور وہ ان سب آلائشوں سے پاک ہے۔ اس کا ظاہر اور باطن بالکل کھرا ہے۔ وہ عزت دینا بھی جانتا ہے اور عزت کروانا بھی۔ اس جنزادی کے لہجے میں مرصد نامی شخص کے لیے بہت مان تھا۔ زینی کو نہ جانے کیوں یقین سا ہو چلا تھا کہ یہ اسی کے تایا جی کی بات ہو رہی ہے۔ انسانوں کی دنیا میں رہتے رہتے تم خود بھی ان کی طرح خود غرض ہو چکی ہو، تبھی تمہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کی، اپنے منگیتر کی، اپنے والدین کی، حتیٰ کہ اپنے سے جڑے کسی بھی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ خیر، ہم تمہاری خواہش پوری کیے دیتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جیسی توقع تم نے انسانوں سے لگا رکھی ہے وہ تمہاری توقع پر پورے اترے۔ ہم یہاں یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر تم نے بغاوت نہ چھوڑی تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، لیکن اب یہ سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تم انسانوں کی دنیا میں لاوارثوں کی طرح رہو گی۔ آج کے بعد تمہارا ہم سے، ہمارے قبیلے کے کسی بھی فرد سے اور تمہارے والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تم جیو یا مرو، تمہاری خبر گیری کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ ہامون، مشروب لے کر آؤ۔ تخت پوش جنزاد کے کہنے پر ہامون نامی جنزاد ایک جانب بڑھ گیا۔ تم جس روپ میں اور جس عمر کی لڑکی کی شکل میں انسانی دنیا میں جاتی رہی ہو، یہ مشروب پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہی روپ اختیار کر جاؤ گی۔ اب تم انسانوں کی طرح جیو گی اور انسانوں کی طرح ہی مرو گی۔ تمہاری عمر بھی اتنی ہی ہوگی جتنی کسی عام انسان کی ہوتی ہے۔ یہ مشروب تم پی تو رہی ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اسے پینے کے بعد تمہاری اس دنیا میں واپسی ناممکن ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ مرصد کو پانے کے لیے مجھے ہر خسارہ قبول ہے۔ پہلی بار اس جنزادی کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ بالآخر وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس جنزادی کو کانچ کی ایک بوتل تھما دی گئی۔ مشروب پینے سے پہلے وہ گردن موڑ کر ایک جانب اس جنزاد کی طرف دیکھنے لگی جس سے تخت پوش جنزاد نے جزیان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ بابا، میں جس دنیا میں جا رہی ہوں وہاں سے واپسی میرے لیے ناممکن ہوگی، لیکن آپ اس دنیا میں آ سکتے ہیں۔ جانتی ہوں آپ کا دل دکھا کر جا رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار ہی صحیح، لیکن آپ لوگ مجھ سے ملنے آ جایا کریں۔
اس کی بات پر جزیان نامی جنزاد نے منہ پھیر لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس جنزادی کیشیا نے بوتل لبوں سے لگائی اور سارا مشروب اپنے اندر انڈیل لیا۔ اس کا وجود جلنے لگا تھا، اس کے پورے جسم سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آس پاس سے جنات اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ لمحوں کا کھیل تھا اور کیشیا کا وجود راکھ ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی زینی کی نگاہوں کے سامنے سے وہ منظر غائب ہوا۔ اس کے بعد مرثد اور ہائیکا کے ایک ساتھ آفس میں، ریسٹورنٹس میں اور مختلف جگہ کے مختلف سین اس کی نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگے۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، مرثد وہی تھے، اس کے تایا جی، کیونکہ ان کا چہرہ اسد صاحب سے بہت مل رہا تھا۔ تو کیا ایک جنزادی نے ایک آدمزاد کے لیے، اس کے تایا جی کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا؟ ایک سین میں مرثد ہائیکا کی سالگرہ کے دن کا ذکر کر رہا تھا، 9 جنوری، ذہنی چوکی، یہ تو اس کی پیدائش کا دن تھا۔ تو کیا ہائیکا عرف کیشیا نے بھی انسانی دنیا میں اپنی سالگرہ کا دن یہی رکھا تھا؟ یہ سب مناظر کس سال کے تھے زینی نہیں جانتی تھی، لیکن ان سینز میں مرثد بالکل جوان اور بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اسد صاحب کے کہنے کے مطابق مرثد تایا جی کی وفات کو 20-22 سال ہونے کو تھے۔ اگلے چند سینز میں سے ایک سین ہائیکا کے کمرے کا تھا۔ اسے شاید مرثد نے بلایا تھا۔ سالگرہ کی سیلیبریشن کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی، سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اس نے۔ تبھی ہیشم نامی جنزاد اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ ان کی تلخ کلامی، ہائیکا کا اس سے جانے کو کہنا، ہیشم کا اذیت کے عالم میں ہمیشہ کے لیے اسے خدا حافظ کہہ کر چلے جانا۔ حابل اور ہیشم کی گفتگو، ہیشم کی افسردگی، قلعے سے نکل جانا، اضطراب کے عالم میں ریتیلے میدانوں میں جانا، پھر بے چین ہو کر انسانی کی دنیا میں واپس جانا، ہائیکا کے کمرے میں اس کے فون کو پکڑنا، سارے میسیجز اور کالز ریکارڈز چیک کرنا، راج ولا پہنچنا اور وہاں ہائیکا کے مردہ وجود کو دیکھنا، پولیس والوں اور دوسرے افراد کی گفتگو، ہیشم کی حالت، سب سینز باری باری زینی کے سامنے آتے گئے اور سب سے آخر میں کہے گئے ہیشم کے جملے نے زینی کو چونکا دیا تھا۔ مرثد، اچھا نہیں کیا تم نے، ہائیکا کا بھروسہ، اس کا مان توڑ دیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سب کی سزا تو تمہیں بھگتنی ہی پڑے گی اور تمہاری سزا اب میں طے کروں گا۔ تو کیا ہائیکا کے ساتھ یہ سب کرنے والا مرثد تھا؟ کیا مرثد نے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا تھا ہائیکا سے؟ کیا واقعی وہ اتنا خود غرض تھا کہ ہائیکا کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی لمبی پلاننگ کی؟ اور مرثد کی موت کیسے ہوئی؟ کیا اسی جنزاد نے مرثد کو مارا تھا؟ لیکن اگر وہ مرثد کو مار چکا تھا تو پھر دوبارہ ان کی دنیا میں کیوں آیا تھا؟ اور مزید کسی انتقام کی بات کیوں تھی؟ پھر اس جنزاد نے کیوں کی؟ آج ہزاروں سوالات تھے جنہوں نے زینی کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا، لیکن سارے مناظر ختم ہو چکے تھے۔ میدان بھی اب پہلے کی طرح خالی ہو چکا تھا۔ زینی نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو سامنے وہی آئینہ رکھا تھا، لیکن اب کی بار وہاں منظر بدلا ہوا تھا۔ سامنے وہی درختوں سے گھری سڑک دکھائی دے رہی تھی جہاں سے وہ اس دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ مطلب اب وہ واپس جا سکتی تھی اپنی دنیا میں، لیکن اپنے سوالات کے جوابات لیے بغیر کیسے؟ ان سوالات کے جوابات کہاں سے ملنے تھے اسے؟ وہ الجھن زدہ سی آئینے کی جانب بڑھی، ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ آئینے کے آر پار تھا۔ وہ اس دروازے نما آئینے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی پل اس دنیا سے نکل آئی۔ سامنے وہی ویران سنسان سڑک تھی۔ زینی واپسی کا سفر طے کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ واپس اسی موڑ پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے چلی تھی۔ تبھی اسے چکر سا آیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ وہ تینوں اس وقت قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ زینی کو اندر گئے 15-20 منٹ ہو چکے تھے، لیکن نہ تو وہ واپس آئی تھی، نہ الارمنگ ریسٹ واچ کا الارم بجا تھا اور نہ ہی اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی دی تھی۔ مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے اسد صاحب کے پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ ان کے ہر انداز سے پریشانی آیا تھی۔ اسد، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی ٹینشن لوگے تو تم خود بیمار پڑ جاؤ گے۔ حامد علی کے دل میں بھی وسوسے سے اٹھ رہے تھے، لیکن انہوں نے تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اسد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حامد، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میری بچی اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ، اور اب تو کافی دیر ہو گئی ہے اسے گئے ہوئے۔ اسد صاحب کے لہجے میں زینی کے لیے فکر مندی تھی۔ دیکھیے، آپ پریشان مت ہو، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میری گھڑی کا الارم بج چکا ہوتا۔ رضا افندی نے تسلی آمیز انداز اختیار کیا، پھر یوں ہی ٹہلتے ہوئے قبرستان کے گیٹ کی طرف آئے اور خود بھی تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے کہ زینی اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ حیرت انگیز طور پر اس بار نہ تو دیواریں اونچی ہوئی اور نہ ہی گیٹ۔ رضا افندی نے گیٹ کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ حامد علی اور اسد صاحب نے بھی چونک کر ان کی جانب دیکھا۔
میرا خیال ہے اب ہم اندر جا سکتے ہیں۔ رضا افندی کے کہتے ہی وہ دونوں بھی تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھے۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں جا بجا قبریں بنی تھی، خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا، چاند بھی آج بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ زینی، اسد صاحب نے زینی کو پکارا، لیکن جواب موصول نہیں ہوا۔ اسد صاحب کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ حامد علی نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ انہیں حوصلہ مل سکے۔ رضا افندی ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ جب دھند کے پار انہیں مشال کی زرد سی روشنی دکھائی دی۔ زینب تو ٹارچ لے کر گئی تھی، پھر مشال کہاں سے آئی اس کے پاس؟ رضا افندی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی چونکے۔ ان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو مشال ہوا میں معلق تھی، گویا کسی نے ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہو، البتہ اٹھانے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تینوں اسی سمت بڑھنے لگے۔ قریب جا کر وہ ٹھٹکے۔ مشال کو نہ تو کسی نے تھام رکھا اور نہ کسی چیز پر رکھا گیا تھا، وہ ہوا میں ہی ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ ان سب نے تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر جب مشال سے نگاہ ہٹ کر سامنے گئی تو وہاں ندی کو دیکھ کر انہیں حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انہیں وہاں ایک جانب گھاس پر پڑی زینی کو دی گئی ٹارچ اور الارمنگ ریسٹ واچ کو دیکھ کر ہوئی۔ رضا افندی نے آگے بڑھ کر دونوں چیزیں اٹھائی۔ اسد صاحب کے چہرے پر مایوسی کے سائے پھیلنے لگے۔ یہ دونوں چیزیں یہاں ہیں تو پھر زینب کو بھی یہیں ہونا چاہیے تھا۔ رضا افندی پرسوچ نگاہوں سے ریسٹ واچ کو دیکھ رہے تھے۔ لے گیا وہ میری بچی کو، پتہ نہیں کیا سلوک کیا ہوگا اس نے زینی کے ساتھ۔ اسد صاحب کی شکست خوردہ اور نڈھال سی آواز سنائی دی۔ اسد، ہمت مت ہارو، کوئی نہیں لے گیا زینب کو، وہ یہیں ہوگی، ہم سب مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ حامد علی نے انہیں کندھوں سے تھام کر سہارا دیا۔ وہ خود ایک باپ تھے اور اس صورتحال میں اسد صاحب کی کیفیت کو سمجھ سکتے تھے۔ حامد، آپ ایسا کریں، دائیں جانب دیکھیں، میں اس طرف جاتا ہوں، زینب یہیں کہیں ہوگی، وہ جن ذات وعدہ کرنے کے بعد اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رضا افندی تیزی سے کہتے ہوئے ایک جانب بڑھے، ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے جب سامنے نگاہ پڑتے ہی ٹھٹکے۔ او مائی گاڈ! ان کی شوق سے آواز سن کر چند قدموں کے فاصلے پر موجود اسد صاحب اور حامد علی چونکے، پھر تیزی سے اس جانب بڑھے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زینی کا وجود ندی کے پانی پر تیر رہا تھا۔ زینی، میری بچی! اسد صاحب کی آواز لرزی، قدم لڑکھڑائے، انہیں یوں لگا تھا جیسے ان کے جسم سے روح قبض کر لی گئی ہو۔ حامد، میرے ساتھ آئیں، رضا افندی تیزی سے کہتے ہوئے آگے بڑھے، پھر پانی میں اترے۔ حامد علی نے بھی تقلید کی۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں زینی کے وجود کو پانی سے نکال کر خشک جگہ پر لے آئے تھے، ایک جگہ جہاں گھاس موجود تھی۔ انہوں نے وہاں زینی کو لٹا دیا، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ شاید اسد صاحب اپنی جگہ پر سن سے کھڑے زینی کے وجود کو دیکھے جا رہے تھے۔ حامد علی نے کسی خوف کے تحت زینب کی کلائی تھامتے ہوئے نبض چیک کرنے کی کوشش کی، پھر ایک دم اس کی کلائی چھوڑ کر لب بھیج لیے، پھر رضا افندی کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ رضا افندی جو سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، بے یقین ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جن ذات نے وعدہ کیا تھا، پھر وہ وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے یوں زینب کو یہاں بلا کر اس کی جان لے سکتا ہے؟ رضا افندی اب تک کے تمام کیسز میں پہلی بار اس صورتحال سے گزرے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ تیزی سے زینب کے قریب آئے، اس کی کلائی تھامتے ہوئے خود نبض چیک کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلا کر کچھ محسوس کرنا چاہا اور اس کے بعد اس کی آنکھیں چیک کرنے لگے۔ تبھی اسد صاحب طیش میں آتے ہوئے ان کی جانب آئے اور انہیں گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم نے مار دیا میری بیٹی کو، تمہاری وجہ سے آج وہ اس حالت کو پہنچی ہے۔ کہا تھا میں نے کہ نہ لے جائے اسے قبرستان، یہ اس جن ذات کی کوئی سازش ہوگی، لیکن نہیں، بہت عقل مند سمجھتے ہیں نا آپ خود کو، بہت سے ایسے کیسز حل کیے ہیں نا آپ نے اب تک، تو پھر میری بیٹی کا کیس کیسے ہار گئے؟ آپ ذمہ دار ہیں میری بیٹی کے، صرف آپ۔ اسد صاحب اپنے حواس میں نہیں لگ رہے تھے، وہ طیش میں آ کر رضا افندی کو جھنجھوڑ رہے تھے، جبکہ حامد علی اس ساری صورتحال میں ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ دیکھیں اسد صاحب، آپ میری بات سنیے، رضا افندی نے ان کی ساری بدتمیزی نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں کچھ کہنا چاہا تھا، جب اسد صاحب نے انہیں دھکا دیا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی تمہاری، میری بیٹی کو موت کے حوالے کر دیا تم نے۔ ارے اس سے تو اچھا تھا وہ یوں ہی بیماری کی حالت میں ہی رہتی، کم از کم ہماری نظروں کے سامنے تو تھی، لیکن تم لوگوں نے ختم کر دیا اسے۔ اسد صاحب رونے لگے تھے۔ اسد، پاگل ہو گئے ہو تم، رضا صاحب نے کیا کیا ہے؟ وہ تو مدد ہی کر رہے تھے، اتنی رات گئے اپنا چین و سکون چھوڑ کر یہاں آئے، اور تم؟ حامد علی کو بھی اسد صاحب کا لہجہ اور ان کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔
یہ یہاں آیا صرف اور صرف اپنے تجربات کے لیے۔ تجربہ کامیاب ہو گیا تو عامل کہلایا جائے گا، اور اگر ناکام ہو جائے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے جان تو دوسروں کی جائے گی نا۔ اتنے عرصے سے اسد صاحب کے دل میں جو غبار جمع تھا وہ آج نکل رہا تھا۔ رضا افندی لب بھیج گئے، ان کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ مسٹر اسد، یہاں مجھے بلانے والے آپ تھے، میں خود نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے آپ فریاد لے کر میرے گھر آئے تھے کہ میں آپ کی مدد کروں، اور چونکہ آپ رحمانی صاحب کے ریفرنس سے آئے تھے، اسی لیے میں نے اپنے سب کام چھوڑ کر پہلی فرصت میں آپ کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا فارغ ہوں کہ صرف تجربات کے لیے یا کسی کی جان لینے کے لیے اس وقت کہیں بھی چلا جاؤں؟ نہیں، میرا اپنا بزنس ہے، میری فیملی ہے، فرینڈس ہے، اور آپ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک مجھ سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ نہیں ملی۔ میں نے ہر چیز پر آپ کو ترجیح دی، کیونکہ رحمانی صاحب آپ کے مسئلے کی سنگینی کے بارے میں مجھے بتا چکے تھے۔ آپ کی بے بسی اور آپ کی بیٹی کی دن بدن بگڑتی حالت کا ذکر مجھ سے کر چکے تھے۔ یہ جنات کو بلانا، ان سے بات کرنا، مذاکرات کرنا، انسانوں کی دنیا سے بے دخل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کبھی اس طرح کے کاموں میں ہم جیسوں کی جان تک چلی جاتی ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں اور بلا معاوضہ کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ جیسے لوگوں کی پریشانی ختم ہو سکے، تاکہ لوگ ان مسائل سے نکل سکے جس کا ابھی آپ کی بیٹی شکار ہے۔ رہی بات آپ کی بیٹی کی، تو وہ زندہ ہے، اس کا وجود بے جان نہیں ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں زندگی کی رمق باقی ہے، اس کی انگلیاں، اس کا جسم ایک جگہ اکڑا نہیں ہے۔ شاید کچھ دیر کے لیے وہ جنسات اس کی روح کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اور رضا افندی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ زینی نے ہچکی سی لی تھی۔ اسد صاحب اور حامد علی جو رضا افندی کی بات سن رہے تھے، تیزی سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اماں، زینی کے لبوں سے برآمد ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر اسد صاحب کی جان میں جان آئی، وہ فوراً اس کی جانب بڑھے۔ زینی، میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ اسد صاحب اس وقت سب کچھ بھول گئے تھے، یہ بھی کہ چند لمحے پہلے وہ رضا افندی کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کر چکے ہیں۔ زینی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ابا، ہم لوگ کہاں ہیں؟ زینی چند لمحوں تک کچھ سمجھ نہ پائی کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے تو وہ آئینے کے راستے جنات کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ اس ویران سڑک کے موڑ تک پہنچی ہی تھی کہ چکر آنے کے باعث گر گئی، اور جب ہوش آیا تو یہاں موجود تھی۔ تم ٹھیک ہو نا زینی؟ کچھ ہوا تو نہیں تمہیں؟ اسد صاحب بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زینی نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر کچھ فاصلے پر لب بھیجے کھڑے رضا افندی کو۔ رضا انکل، آپ نے ٹھیک کہا تھا، اس جنسات نے مجھے یہاں اسی لیے بلایا تھا تاکہ اپنے بارے میں کوئی کلو دے سکے۔ زینی اٹھتے ہوئے رضا افندی کی جانب آئی۔ رضا افندی کے چہرے پر مشفقانہ مسکراہٹ سی تھی۔ کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اس نے تمہیں؟ زینب کے ساتھ ان کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ اسد صاحب کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زینی کے کہنے پر ان تینوں کے دلوں کو سکون ملا۔ حامد، میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، جو بھی بات ہوگی اب گھر جا کر ہوگی۔ رضا افندی کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ وہ بات مکمل کر کے ایک نظر اسد صاحب کے شرمندہ چہرے پہ ڈالتے آگے بڑھ گئے۔ حامد علی نے بھی اسد صاحب کی جانب دیکھا، پھر ان کے قریب چلے آئے۔ اب کیا فائدہ شرمندہ ہونے کا؟ تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تھا اسد، اچھا نہیں کیا تم نے۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی۔ چلے بیٹا، حامد علی نے زینی کو مخاطب کیا، پھر اسد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ساتھ لیے گیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ لاؤنج میں اس وقت 7 نفوس موجود تھے، لیکن وہاں اتنی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ شاید سوئی گرنے کی آواز بھی واضح سنائی دیتی۔ زینی نے جنات کی دنیا میں جا کر جو کچھ بھی دیکھا، وہ سب من ان سب کے سامنے دہرا دیا تھا، اور تب سے ہر کوئی اپنی اپنی سوچ میں گم پرملال سا بیٹھا تھا۔ کبھی کبھار زینی کی کوئی سسکی اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کرتی، کیونکہ ہیشم کی نگاہ سے اس نے بھی ہائیکا کا مردہ وجود دیکھا تھا، اور اس کی جو حالت کی گئی تھی، جس بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا تھا، وہ سب زینی کے دل کو چیر رہا تھا۔ کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے کسی زندہ انسان کو یوں قتل کرتے ہوئے ذرا سا بھی ترس نہ آئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ ہائیکا ایک کیشیا نامی جنزادی تھی، جس نے مرثد بھائی کے لیے اپنا قبیلہ، اپنی دنیا اور اپنے سب رشتے چھوڑ دیے؟ ایسا کیسے ممکن ہے بھلا؟ اسد صاحب کے لہجے میں حیرت سے بھی زیادہ بے یقینی کا عنصر تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ جب کوئی جنسات کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخری سانس تک اس محبت کو نبھاتا ہے۔
اب پتہ نہیں یہ آپ کے بھائی کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی، ایک جنزادی ان پر فریفتہ ہوئی اور اس کی اتنی بھیانک موت پر جنات کی دنیا سے ہی ایک جنزاد مرثد کے خاندان سے، یعنی آپ کی فیملی سے بدلہ لینے آیا ہے۔ رضا افندی بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن اگر وہ جنزادی تھی تو وہ انسانوں سے مقابلہ تو کر سکتی تھی، اتنی آسانی سے کیسے کسی کے ہتھے چڑھ گئی؟ سارا بیگم الجھن زدہ سی بولی۔ زینب بتا تو چکی ہے، جب کیشیا نے ہمیشہ کے لیے ہائیکا کا روپ دھارنے کی خاطر وہ مشروب پیا تو اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھی، اور جس دن اس کی سالگرہ تھی اس دن وہ کوئی جنزادی نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی تھی، آپ جیسی، زینب یا زویا جیسی۔ رضا افندی کی بات پر ایک بار پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ ابا، کیا واقعی ہائیکا کے مجرم مرثد تایا جی تھے؟ اور کیا مرثد تایا جی کی موت بھی اس جنزاد کی وجہ سے ہوئی؟ اور اگر وہ مرثد تایا جی کو مار چکا تھا تو پھر واپس ہماری فیملی میں کس چیز کا انتقام لینے آیا ہے؟ زویا کی دھیمی مگر شک بھری آواز نے اسد صاحب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے آج تک اس سب کے بارے میں اپنی اولاد کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد سب کچھ جان کر ان کے بھائی پر شک کرے۔ نہیں، اگر وہ مجرم ہوتے تو ہائیکا کی موت کو اتنا صدمہ نہ لیتے کہ ان کی دماغی حالت خراب ہو جاتی۔ اسد صاحب کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے یقین تھا۔ وہ چند پل کو خاموش ہوئے۔ جب یہ حادثہ ہوا تب میں دوسرے شہر میں تھا، بلکہ واپس آ رہا تھا۔ سارا کی طبیعت خراب تھی، اماں کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں تھی، کیونکہ ہمارے یہاں ہماری پہلی اولاد زینی پیدا ہوئی تھی۔ میں خوشی کے عالم میں ہاسپٹل داخل ہوا ہی تھا جب مجھے فون پر مرثد کی گرفتاری کی اطلاع ملی۔ زینی کو دیکھے بغیر میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں جا کر بھائی پر لگے الزام کی بابت معلوم ہوا۔ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا، لیکن انسپکٹر نے ہائیکا کی لاش کی تصاویر دکھائی، سارے ثبوت دکھائے، مرثد کے فون سے ہائیکا کو کیے گئے میسیجز میرے سامنے پیش کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب مرثد بھائی نے ہی کروایا ہے، اب وہ اپنے ان ساتھیوں کا نام بتائے، اور تب میں بھی خاموش ہو کر رہ گیا۔ بھائی سے ملنے کی ازحد کوشش کی، لیکن انسپکٹر کا یہی کہنا تھا کہ اب عدالت میں ہی ملاقات ہوگی۔ خیر، میں واپس تو آ گیا، لیکن کوشش ترک نہیں کی۔ جس رات بھائی کی دماغی حالت خراب ہوئی اس سے چند گھنٹے پہلے ہی میں اپنے سورسز استعمال کر کے بھائی سے ملنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسد صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، ماضی کو یاد کر کے ان کے ذہن کے پردے پر ملاقات کا منظر لہرانے لگا۔ وہ ایک بند کمرہ تھا جہاں اسد کو مرثد سے ملاقات کے لیے لایا گیا۔ اسد اندر داخل ہوا تو نگاہ ٹیبل کے اس پار بیٹھے اجڑے بکھرے شخص پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیر پہنائی گئی تھی اور وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسد کا دل بھر آیا، لیکن اس وقت اسے خود پر قابو رکھنا تھا کہ ملاقات کا دورانیہ انتہائی مختصر تھا۔ کیسے ہیں بھائی؟ مرثد کے سامنے ٹیبل کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسد نے پوچھا۔ اسے اپنی آواز بہت کھوکھلی سی لگی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ اسد کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مرثد ہی ہے۔ دونوں میں ہی اس کا حلیہ اتنا بدل چکا تھا، گویا سڑک پر بیٹھا کوئی فقیر ہو۔ یہ وہ مرثد تو نہیں تھا جو ہر وقت سوٹڈ بوٹڈ اور خوشباش رہتا تھا۔ بھائی، کیا ہائیکا کے ساتھ یہ سب آپ نے؟ اسد نے بات ادھوری چھوڑی تھی، تبھی مرثد نے ایک دم سرخ سر اٹھا کر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے یقین ہے آپ پر کہ آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے، لیکن میں سچ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ آخر کون تھے جو آپ کے گھر میں آ کر ہائیکا کے ساتھ؟ اسد میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ہائیکا کے بارے میں ایسی کوئی بات کر سکے۔ اسے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا اسد نے کہ وہ اس کی ہونے والی بھابھی تھی، لیکن آج اس کے بارے میں یوں بات کرنا مجبوری تھی۔ چند پل وہاں خاموشی چھائی رہی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ وہ گھر جہاں اپنی پوری زندگی ہائیکا کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے تھے میں نے، وہی اس کی موت کی جگہ بن جائے گا تو میں کبھی اسے وہاں نہ بلاتا۔ مرثد نے آہستگی سے کہنا شروع کیا۔ اس کا دل درد کی آماج گاہ بن چکا تھا اور اپنا درد بانٹنے کے لیے اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اور ان کے لیے اسد سے زیادہ بہتر کوئی ہو سکتا تھا غم شیئر کرنے کے لیے۔ اس دن اس کی سالگرہ تھی اور بہت دن پہلے ہی میں نے اس کی سالگرہ کو بھرپور طریقے سے منانے کی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ راج ولا میں نے بنوایا تھا تاکہ ہم دونوں شادی کے بعد راج ولا میں رہ سکے۔ بڑی محبت اور چاہ سے وہ گھر تعمیر کروایا تھا میں نے کہ ہائیکا کو آبادی سے دور، الگ تھلگ اور پرسکون جگہ پر بنے گھر بہت پسند تھے۔
وہ گھر بھی سرپرائز تھا ہائیکا کے لیے۔ تبھی میں نے ہائیکا کو اسی گھر کے ایڈریس پر صبح 10 بجے پہنچنے کا کہا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ وہ دن ہم دونوں ایک ساتھ گزاریں گے، اور شام کو میں نے اپنے اور ہائیکا کے نکاح کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا یہ اس کی سالگرہ کا سب سے بہترین تحفہ ہوتا۔ مرسد میز پر نظریں جمائے کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ سانس لینے کو رکا۔ میں نے اس دن 10 بجے بلا تو لیا، لیکن صبح 7 بجے جاگنگ کرتے ہوئے اماں کا فون آیا کہ سارا بھابھی کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے۔ تم یہاں تھے نہیں۔ میں عجلت میں پارک سے نکلا، شاید تبھی میرا فون وہیں کہیں گر گیا۔ ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے۔ چند پیچیدگیوں کے بعد سارا بھابھی کی ڈلیوری میں مشکل پیش آئی۔ ایسے میں بھاگ دوڑ کرنے والا میرے سوا کوئی نہ تھا۔ انہیں بلڈ دیتے ہوئے مجھے ہائیکا کا خیال آیا۔ اسے کال کر کے انفارم کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن میرا فون ہی غائب تھا۔ بعد میں کئی بار اس کا نمبر ملایا، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا ناراض ہو گئی ہے شاید، کیونکہ 12 بجنے والے تھے جب زینی کی پیدائش کے بعد سارا بھابھی اور زینی کی طبیعت ٹھیک ہونے کی خبر ملی۔ تب اماں کے کہنے پر میں راج ولا چل دیا۔ ارادہ تھا کہ ہائیکا ناراض ہوگی تو اسے منا لوں گا، لیکن وہ زندگی میں پہلی بار ناراض ہوئی، اور ایسی ناراض ہوئی کہ منانے کا موقع تک نہ دیا۔ جب تک میں وہاں پہنچا وہ موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ وہاں پولیس اور بہت سے لوگ جمع تھے۔ مرسد نے ساری سچائی بیان کر دی۔ لیکن جب آپ وہاں گئے ہی نہیں تو آپ کا سیل فون وہاں کیسے پہنچا؟ اور آپ کے فون سے ہی میسیجز کر کے ہائیکا کو 10 بجے کی بجائے 8 بجے آنے کا کہا گیا تھا۔ اسد نے اپنی الجھن بیان کی۔ میں نہیں جانتا کہ میرا فون وہاں کیسے پہنچا اور کس نے میرے فون سے ہائیکا کو میسیجز کیے، کیونکہ میری اس سے آخری بار تبھی بات ہوئی تھی جب میں نے اسے رات کو وش کرتے ہوئے ایڈریس سینڈ کیا۔ مرسد نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسد چند پل کو سوچتا رہا۔ اس دن سے پہلے تو آپ نے گھر میں بھی کبھی بھی کسی کو راج ولا کے بارے میں نہیں بتایا تھا نا؟ تو کوئی ایسا شخص جو آپ کا دشمن ہو، جسے راج ولا کے بارے میں علم ہو، یا جسے یہ خبر ہو کہ آپ ہائیکا کو سالگرہ کے دن راج ولا بلانے والے ہیں؟ اسد کو اپنے بھائی کی بات پر پورا یقین تھا۔ وہ اصل قاتلوں تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے مرسد کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ کوئی بھی نہیں۔ میں یہ سب بہت احتیاط سے کر رہا تھا کہ مجھے ہائیکا کو سرپرائز دینا تھا، اور ہائیکا کو بھی سالگرہ کی رات ہی میں نے ایڈریس سینڈ کیا تھا راج ولا کا۔ اس کے اور میرے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں خبر ہی نہیں تھی۔ مرسد نے نفی میں سر ہلایا۔ ششوپنج میں مبتلا ہو گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ باہر سے پولیس کانسٹیبل نے کھردری آواز میں کہا، بھائی آپ پریشان مت ہو، مجھے معلوم ہے آپ بے گناہ ہیں۔ ایک بار کیس عدالت تک جانے دیں، میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ مجرم کوئی اور ہے، آپ نہیں۔ اسد نے کھڑے ہوتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر مرسد کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ یہ ثابت ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جس سے میری زندگی میں رنگ تھے، وہ تو سارے رنگ چرا کر لے گئی۔ اب باہر آؤں یا یہیں جیل میں سڑوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مرسد کا لہجہ خود اذیت لیے ہوئے تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو نہیں کیا نا یہ سب؟ اسد کی آنکھوں میں دکھ اترا۔ اس کا مجرم شاید میں ہی ہوں۔ اسد، نہ میں اسے وہاں بلاتا، نہ اس کے ساتھ وہ سب ہوتا۔ اس کا مسئلہ ہوا سر اور بے جان چہرہ جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، تب مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، اذیت میری رگوں کو چیرنے لگتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ان ظالموں نے ہائیکا کے ساتھ، وہ تو بے گناہ تھی، بہت بے ضرر اور معصوم، صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اسے جان سے مار دیا۔ کس قدر کرب سے گزری ہوگی وہ، کتنی تکلیف اور اذیت سہی ہوگی اس نے اس لمحے۔ مرسد کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی جس نے اسد کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی پلیز ریلیکس ہو جائے۔ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تبھی ایک کانسٹیبل اندر آیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کانسٹیبل نے اسد کو مخاطب کیا، پھر مرسد کے ہاتھوں میں جکڑی زنجیر تھامے اسے اس کمرے سے باہر لے گیا۔ اسد کی بے بس نگاہیں مرسد کی پشت پر جمی رہ گئی تھی۔ میرے بھائی بہت سادہ طبیعت کے مالک تھے، خود سے جڑے رشتوں کو عزت دینے والے، ان کی حفاظت کرنے والے۔ بچپن سے ہی بہت مشکلات دیکھی انہوں نے، پہلے غربت کی چکی میں پستے رہے، پھر والد کی ناگہانی موت پر جب میں اور اماں پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے، تب انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، ہماری ہمت بندھائی۔ ان دنوں جب انہیں اپنی اسٹڈیز پر توجہ دینے کی ضرورت تھی، تب وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہے تھے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ دن رات ایک کر دیا تھا انہوں نے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں
میں نے انہیں اکیلے حالات کی چکی میں پستے دیکھا۔ میں پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ان کا بوجھ کم کر سکوں، لیکن اس دن انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا اور میری مستقل ضد پر میرے منہ پر پہلی دفعہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ وہ میرے مستقبل کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے سے پر تیار نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں تاکہ میری اولاد کو ان سب چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے جن کے لیے ہم ترستے رہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی میں نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دن جیل میں پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے تھے۔ ہائیکا کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہ تھا ان کے پاس۔ اس سے پہلے کہ ان کا کیس عدالت میں جاتا یا میں انہیں بے گناہ ثابت کر پاتا، اسی رات ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں شفٹ کر دیا اور 2 دن بعد ہی پاگل پن کے عالم میں انہوں نے خودکشی کر لی، اور ان کی موت کے ساتھ ہی یہ کیس بھی ٹھپ ہو گیا، کیونکہ پولیس کے مطابق جو مجرم تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں اپنے بھائی کی موت کی تفتیش کروانا چاہتا تھا، لیکن اماں نے مجھے روک دیا۔ بقول ان کے، اس سب سے نہ تو مرثد واپس آئے گا نہ ہائیکا۔ اسد صاحب ساری حقیقت بتا کر اب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ لاؤنج میں ایک بار پھر سے خاموشی کا دورہ تھا۔ چلے ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے، فجر ہونے والی ہے۔ رضا افندی گہری سانس لیتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسد صاحب ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اب آگے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے انہوں نے؟ کیا اس سب کا کوئی حل تھا ان کے پاس؟ لیکن وہ شرمندگی کے باعث کچھ پوچھ ہی نہ سکے۔ رضا افندی کے ساتھ ہی حامد علی بھی اٹھ گئے۔ اسد صاحب انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ رضا صاحب، مجھ سے آج جو بھی غلطی ہوئی اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کر میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اسد صاحب نے گیٹ پر پہنچ کر معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ رضا افندی نے ایک نظر ان کے جھکے سر پر ڈالی۔ اٹس اوکے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی کام کے لیے یقین سب سے پہلی شرط ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ آپ کو کامیابی ملے گی تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ میں یہاں آپ کی مدد کے لیے ہی موجود ہوں۔ اس سب میں میرا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے۔ رضا افندی کا لہجہ ٹھہرا ہوا سا تھا۔ رضا صاحب، اس جنسات کا مقصد تو معلوم ہو گیا ہے۔ ان کی دنیا سے ایک جنساتی انسانی دنیا میں آئی اور اس کی موت ہو گئی، چونکہ وہ مرثد کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اسی لیے ان کے خاندان کی لڑکی پر حاوی ہوا ہے تاکہ انتقام لے سکے۔ تو اس سب کا کیا حل ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم زینب کو اس کے چنگل سے نکال سکیں؟ حامد علی نے اسد صاحب کے دل کی بات کی تھی۔ ان کی بات پر رضا افندی نے ایک نظر سامنے کھڑے اس عالیشان عمارت پر ڈالی، پھر حامد علی پر اور اسد صاحب کو دیکھا۔ آپ دونوں صبح 10 بجے میرے گھر آ جائیے، وہیں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ان کے لہجے میں احتیاط پوشیدہ تھی، شاید وہ ابھی یہاں بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اسد صاحب اور حامد علی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر حامد علی بھی اجازت لیتے رضا افندی کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اسد صاحب کی نگاہوں نے ان کا دور تک پیچھا کیا، پھر گیٹ بند کرتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ رضا افندی کے کہنے کے مطابق صبح 10 بجے اسد صاحب اور حامد علی ان کے گھر میں موجود تھے۔ اسد صاحب، جب کبھی وہ جنسات زینب پر حاوی ہوا، کبھی اس نے کوئی ذکر کیا کسی مخصوص وقت کا، مثلاً کتنا وقت ہے اس کے پاس یا ایسا کچھ بھی؟ رضا افندی نے بیٹھتے ہی سوال کیا تھا۔ اسد صاحب ان کی اس بات پر سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں، تقریباً 2.5 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہم نے راج ولا سے نکلنے کی کوشش کی تھی کہ شاید کسی اور جگہ شفٹ ہونے کے بعد ان مسائل سے چھٹکارا پا لیں گے، لیکن اس نے ہماری یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے برسوں انتظار کیا ہے، اب اس کا مقصد پورا ہونے میں صرف 3 ماہ باقی ہے اور ہمیں 3 ماہ تک اسی گھر میں رہ کر اپنی بیٹی کی موت کا تماشا دیکھنا ہے، اسے اذیت سے گزرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اسد صاحب نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ ان کے لہجے میں تکلیف کا عنصر تھا۔ 3 ماہ، جن میں سے 2.5 ماہ تو گزر چکے ہیں، مطلب تقریباً 15 دن ہی باقی ہے۔ ابھی دسمبر ختم ہونے کو ہے، مطلب جنوری کا انتظار کر رہا ہے وہ۔ رضا افندی کسی سوچ میں ڈوبے تھے۔ اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ جنوری آپ کی فیملی کے لیے کوئی خاص مہینہ ہے؟ مطلب آپ کی نظر میں وہ جنوری تک انتظار کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ زینب کو مارنا چاہتا ہے تو اب کیوں نہیں؟ رضا افندی نے اگلا سوال کیا۔ جنوری؟ اسد صاحب کو سوچنے لگے۔ ہاں، 9 جنوری کو زینی کی سالگرہ ہے۔ جنوری میں بس یہی ایک اہم دن ہے ہمارے لیے۔ اسد صاحب کو اچانک دن یاد آیا۔ ان کی بات پر رضا افندی چونکے۔ 9 جنوری زینب کی سالگرہ؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ ہائیکا کے ساتھ حادثہ جس دن ہوا اس دن مرثد ہاسپٹل میں تھا، کیونکہ آپ کے یہاں زینب کی پیدائش ہوئی تھی اور وہی دن ہائیکا کا بھی جنم دن تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ رضا افندی شاید بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ اسد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ حامد علی خاموشی سے دونوں کو سن رہے تھے۔
اس کا مطلب یہ کہ وہ جنزاد اسی دن کا انتظار کر رہا ہے جس دن ہائیکا کی موت ہوئی اور زینب کی پیدائش۔ لیکن اتنے سال اسے انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے آپ لوگوں کی زندگیوں میں خود کو اسی سال کیوں ظاہر کیا؟ پہلے کبھی اپنے ہونے کا احساس کیوں نہ دلایا؟ رضا افندی تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگے، وہ دونوں کیا کہتے؟ خاموش بیٹھے رہے۔ اچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہائیکا کی جس وقت موت ہوئی وہ کتنے سال کی تھی؟ مطلب انسانی دنیا میں اس کی عمر کیا تھی؟ رضا افندی دوبارہ اسد صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بات کافی پرانی تھی، جبھی اسد صاحب کو یاد کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ ہاں، شاید 22 سال کی ہوئی تھی۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تب اماں سے بھائی کے بارے میں پوچھا تھا۔ اماں نے ہی بتایا تھا کہ ہائیکا کا جنم دن ہے آج، مرسد وہیں گیا ہے۔ میں نے ہلکی سی شرارت سے پوچھا تھا اماں سے کہ آپ کی بہو خیر سے کتنے سال پرانی ہو چکی ہے؟ تب اماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا کہ 22 سال کی۔ اسد صاحب کی یادداشت میں وہ منظر ابھی تک محفوظ تھا۔ اور اب زینب کی عمر کتنی ہے؟ رضا افندی اصل بات تک پہنچ چکے تھے، لیکن ایک بار کنفرم کرنا ضروری تھا۔ زینب 9 جنوری کو 22 سال کی۔ اسد صاحب کچھ کہتے کہتے رکے، اچنبے سے رضا افندی کی جانب دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں کچھ تھا۔ رضا افندی ہلکا سا مسکرائے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اتنے سال اس جنزات نے انتظار کیا کیونکہ وہ زینب کی جان بھی اسی عمر میں لینا چاہتا ہے جس عمر میں ہائیکا کی موت ہوئی، اور چونکہ ہائیکا کی موت اس کے جنم دن پر ہوئی، اسی لیے اب جنزات بھی اسی دن کا، زینب کے جنم دن کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اس دن اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ اس سے پہلے اس نے زینب پر اپنے اثرات ظاہر کر دیے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی بیٹی کی اس حالت پر ویسے ہی تڑپے جیسے ہائیکا کی جنات کی دنیا چھوڑنے پر اس کے والدین اور ہیشم تڑپا تھا۔ مطلب جو کچھ ہائیکا کے ساتھ ہوا وہ سب اب وہ جنزات زینب کے ساتھ دہرانے جا رہا ہے۔ رضا افندی کی بات پر اسد صاحب تڑپ ہی تو گئے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، پلیز کچھ کریں، میری بچی کو بچا لیں، وہ تو بہت معصوم ہے اور بے قصور ہے۔ کسی اور کے کیے گئے گناہ کی سزا میری ذہنی کو کیوں دے رہا ہے وہ؟ اسد صاحب رو دیے تھے۔ حوصلہ رکھو اسد، ہم یہاں اس مسئلے کے حل کے لیے ہی آئے ہیں۔ حامد علی نے اسد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ مرسد کو ہی ہائیکا کا گنہگار سمجھ رہا ہے، اور چونکہ اس کے بدلہ لینے سے پہلے ہی مرسد نے خودکشی کر لی، شاید اسی لیے وہ اب مرسد کے خاندان سے، مطلب آپ کی فیملی سے بدلہ لے رہا ہے۔ رضا افندی نے ہر بات واضح کر دی تھی۔ رضا صاحب، اس جنزادے کے بارے میں تو سب جان چکے ہیں ہم، اسے روکنے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس جس سے وہ زینب کی جان چھوڑ دے؟ حامد علی مطلب کی بات پر آئے تھے۔ رضا افندی نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کے یہاں سے واپس آنے کے بعد سے اب تک میں اسی معاملے پر غور و فکر کرتا رہا ہوں۔ ایک طریقہ ہے اس جنزات سے چھٹکارا پانے کا۔ 5 دن کا ایک عمل ہے جو زینب کو خود کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے اپنے استاد جی کے پاس جانا ہوگا جن سے میں نے یہ کام سیکھا ہے۔ ان سے یہ سارا کیس ڈسکس کر چکا ہوں میں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار ان سے ملوں۔ وہ دوسرے شہر رہتے ہیں، میں آج ہی نکلنے والا ہوں۔ انشاءاللہ کل تک واپس آ جاؤں گا، لیکن ایک بات۔ رضا افندی کہتے کہتے رکے۔ اسد صاحب اور حامد علی چونکے۔ میں یہ سب باتیں آپ کے گھر میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ہمیں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ جنزات جلد یا بدیر یہ بات جان جائے گا کہ ہم لوگ زینب کو اس سے بچانے اور اس کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس بار پہلے سے کہیں زیادہ جلال میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے زینب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ زینب ہی ہے۔ ایسے میں آپ کو میرے واپس آنے تک چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑے گا۔ 1 منٹ۔ رضا افندی بات کرتے کرتے اٹھے، پھر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 2 بوتلیں تھیں، ایک چھوٹی سی اور ایک بڑی۔ یہ خاص قسم کا عطر ہے، اسے اپنے گھر لے جا کر گھر کے وسط میں رکھ کر کھولے تو اس کی خوشبو خود بخود سارے گھر میں پھیل جائے گی، لیکن یہ عمل دوپہر 12 بجے کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسی خوشبو ہے جس جنات کو سخت ناپسند ہے، بلکہ اس خوشبو کی موجودگی میں وہ اس جگہ رک نہیں سکتے۔ اگر وہ جنزات آپ کے گھر میں موجود ہوا تو اس خوشبو کا اثر اسے فوراً گھر سے نکلنے پر مجبور کر دے گا۔ رضا افندی نے چھوٹی سی بوتل اسد صاحب کی جانب بڑھائی۔ یہ پانی ہے جس پر ایک خاص عمل کیا ہے میں نے۔ عطر کی بوتل کھولنے کے 10 منٹ بعد اس پانی کو اپنے گھر کی تمام دیواروں پر، دروازوں اور مین گیٹ کی دہلیز پر چھڑکنا ہے۔ اس پر کیا گیا عمل اس جنزات کو دوبارہ آپ کے گھر میں داخل ہونے سے روکے گا، لیکن عطر کا اثر صرف آدھے گھنٹے تک ہوگا۔ اس کے بعد بوتل میں موجود سارا محلول خود بخود اڑ جائے گا، جبکہ اس پانی کا اثر 24 گھنٹے کے لیے ہوگا۔ 24 گھنٹوں تک وہ جنزات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی زینی تک پہنچ سکے گا۔ 24 گھنٹوں تک انشاءاللہ میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔
اس کے بعد عمل شروع کریں گے۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، ثابت قدم رہنا ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ زینب گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ ہمارا عمل جن ذات کو گھر میں داخل ہونے سے روک سکے گا، لیکن زینب کو گھر سے نکلنے سے نہیں۔ لہٰذا اس ایک دن میں آپ کو زینب کا بہت دھیان رکھنا ہوگا، بلکہ اس کی چوکیداری کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہے کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہے۔ رضا افندی نے پانی کی بوتل بھی اسد صاحب کو تھما دی تھی۔ میں نکلتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی سیٹ بک کروائی ہوئی ہے۔ آپ لوگ ہمت رکھیے گا، کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ نے چاہا تو 5 دن کے اس عمل کے بعد وہ جنزاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زینب کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ رضا افندی نے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں بھرپور امید دلائی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، خیریت سے جائے اور خیریت سے آئے، اللہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ حامد علی اور اسد صاحب بھی اٹھ گئے تھے رضا افندی سے مصافحہ کرتے۔ وہ دونوں ان کے گھر سے نکل آئے۔ آج کئی دنوں بعد اسد صاحب کے چہرے پر قدرے سکون دکھائی دیا تھا۔ اللہ نے میری امید کی ایک کرن دکھائی ہے۔ اب وہ دعا گو تھے کہ رضا افندی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ جب سے اسد صاحب نے رضا افندی کے دیے گئے عطر اور عمل کیے گئے پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا، تب سے گھر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ زینی بھی فریش سی ان کے پاس بیٹھی ان سب سے باتیں کرتی رہی تھی۔ رات دیر تک وہ سب جاگتے رہے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ زینی کو اکیلا نہ رہنے دیا جائے اور اس کا ذہن بٹ جائے۔ اسد صاحب کو بڑی شدت سے کل 12 بجے کا انتظار تھا، کیونکہ رضا افندی نے امید دلائی تھی کہ کل دوپہر 12 بجے سے پہلے وہ ان کے گھر میں موجود ہوں گے۔ رات کا تیسرا پہر چل رہا تھا، فجر ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اسد صاحب کے کہنے پر آج زینی زویا اور احمر کے کمرے میں ہی سوئی تھی۔ اس وقت پورے گھر پر گہری خاموشی چھائی تھی، ہر فرد نیند کی آغوش میں تھا۔ تبھی بیرونی گیٹ کی بار بار بجتی بیل نے اسد صاحب کی نیند میں خلل ڈالا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی جیسے کوئی بہت اجرت میں ہو۔ اسد صاحب نے دیوار کی گھڑی کی جانب دیکھا، پھر حیران ہوئے کہ اس وقت کون آ گیا۔ گردن کا رخ موڑ کر کچھ ہی فاصلے پر نیند میں ڈوبی اپنی شریک حیات کو دیکھا، پھر بغیر انہیں ڈسٹرب کیے اٹھ کر کمرے سے نکل آئے۔ بیل اب بھی بج رہی تھی۔ گیٹ کے قریب آ کر انہوں نے باہر جھانکا تو کوئی مرد کھڑا دکھائی دیا۔ کون ہے؟ اسد صاحب کی آواز محتاط سی تھی۔ نہ جانے کون تھا وہ جو اس وقت ان کے دروازے پر موجود تھا۔ میں ہوں اسد صاحب، رضا افندی، دروازہ کھولیے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رضا افندی کی آواز تھوڑی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ اسد صاحب چونکے۔ اتنی جلدی رضا افندی کی واپسی ہو گئی تھی؟ انہوں نے گیٹ کھول کر الجھن زدہ نگاہوں سے رضا افندی کو دیکھا۔ آپ اس وقت سب خیریت ہے نا؟ اسد صاحب نے ان کے چہرے سے ہی ان کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ خیریت بالکل نہیں اسد صاحب، مجھے زینب سے ملنا ہے، ابھی اسے باہر لے کر آئیے۔ رضا افندی کی آواز انتہائی دھیمی تھی، گویا کسی کے سن لیے جانے کا خطرہ ہو۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ آپ تو دوسرے شہر۔ اسد صاحب نے کچھ کہنا چاہا لیکن رضا افندی نے اس سے پہلے ہی ان کی بات کاٹی۔ یہ سوالات کا وقت نہیں ہے اسد صاحب، آپ کی بیٹی کی جان شدید خطرے میں ہے۔ اگر آپ نے ابھی اسے باہر نہ لایا اور ہم نے ابھی عمل شروع نہیں کیا تو جنزاد اسے مار ڈالے گا۔ رضا افندی نے اجرت ظاہر کی۔ ان کی بات سن کر اسد صاحب حواس باختہ سے ہو کر رہ گئے۔ آپ اندر آ جائیے، میں زینی کو اٹھا دیتا ہوں۔ اسد صاحب نے راستہ چھوڑا۔ نہیں، آپ کا گھر آصف زدہ ہے، گھر میں عمل نہیں ہو سکے گا، زینب کو باہر لانا پڑے گا ابھی۔ رضا افندی کی بات پر اسد صاحب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ رکیں، میں زینی کو بلاتا ہوں، اسد صاحب کہتے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بڑھے۔ ان کے مڑتے ہی رضا افندی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ دکھائی دی، جبکہ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اسد صاحب اندر گئے تو لاؤنج میں ہی سارا بیگم دکھائی دی، جو شاید انہیں کمرے میں نہ پا کر باہر آئی تھی۔ کیا ہوا اسد، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہیں باہر سے آتا دیکھ کر سارا بیگم اپنے لہجے کی حیرت چھپا نہیں پائی۔ کچھ نہیں، زینی کو اٹھاؤ، اسے باہر لے جانا ہے، اسد صاحب نے اجرت میں کہا، جبکہ ان کی بات پر سارا بیگم ٹھٹکی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ کل 12 بجے سے پہلے اسے گھر سے باہر نہیں جانے دینا، سارا بیگم نے جس سے اسد صاحب کی یاد دہانی کروائی۔ میں نے جو کہا تھا بھول جاؤ، باہر رضا افندی آئے ہیں، ان کا کہنا ہے زینی کو فوراً گھر سے باہر لے کر آئے تاکہ عمل شروع کیا جا سکے، ورنہ وہ جنزاد اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسد صاحب جھنجھلائے۔ سارا بیگم چند لمحے وہیں کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر زویا اور احمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تاکہ زینی کو جگا سکے۔ زینی گہری نیند سو رہی تھی جب سارا بیگم کے کندھا ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے لگا تھا شاید فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ سارا بیگم فجر کے وقت اپنے سب بچوں کو جگاتی تھی، لیکن سارا بیگم کے چہرے پر موجود پریشانی کے تاثرات نے زینی کو چونکایا۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے؟ زینی نے وقت دیکھا تو ابھی فجر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر آؤ زینی، اماں نے دھیمے لہجے میں کہا تاکہ باقی دونوں بچوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اماں، ابا جان ٹھیک تو ہے نا؟
زینی کو پہلا خیال ہی اسد صاحب کا آیا تھا۔ دھیمی آواز کے باوجود زویا کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی باہر بلا رہے ہیں تمہیں، رضا افندی آئے ہیں، سارا بیگم نے زینی کو تسلی دی۔ اس وقت؟ زینی ایک دم گھبرا سی گئی۔ سوال جواب کا وقت نہیں ہے زینی، اٹھو میرا بچہ۔ سارا بیگم نے اس کے بال سنوارے، زینی نے دوپٹہ اوڑھا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں اماں۔ زویا بھی فوراً نیچے اتری۔ زینی اماں کے ہمراہ باہر آئی تو اسد صاحب منتظر تھے۔ اس کے آنے پر اسے اپنے ساتھ لگائے وہ باہر کی جانب بڑھے۔ گیٹ کے اس پار رضا افندی اب بھی منتظر سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ رضا صاحب، زینی آ گئی ہے، اسد صاحب نے انہیں مخاطب کیا۔ وہ ابھی گیٹ کے اندرونی جانب ہی کھڑے تھے۔ رضا افندی پلٹے۔ آ جائیں زینب، انہوں نے اسی نرم لہجے میں کہا جو ان کا خاصا تھا۔ زینی ایک پل کو ہچکچائی، جانے کہ اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اس کی چھٹی حس اس سے کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ باہر نہ جائے۔ اس نے تذبذب کے عالم میں اسد صاحب کی جانب دیکھا، پھر ان کی حوصلہ دیتی نگاہوں سے ہمت پا کر اس نے دہلیز سے پہلا قدم باہر نکالا۔ اسے باہر آتا دیکھ کر رضا افندی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھائی دی۔ زینی دونوں قدم باہر نکال چکی تھی۔ اس کی تقلید میں اسد صاحب بھی باہر نکلنے ہی والے تھے جب رضا افندی کا وجود ایک ہیولے کا سا روپ دھار کر زینی کے وجود میں سرایت کر گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ اسد صاحب کچھ سمجھ ہی نہ پائے۔ ان کے عقب میں کھڑی سارا بیگم اور زویا کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زینی کی گھٹی گھٹی سی چیخیں سنائی دے رہی تھی، اس کے جسم کو جھٹکے سے لگنے لگے۔ زینی! اسد صاحب بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً اس کی جانب لپکے۔ زینی اب سر جھکائے پرسکون سی کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ اتر چکا تھا جبکہ اس کے بال اس کے چہرے کے سامنے آتے اس کا چہرہ چھپا چکے تھے۔ زینی تم ٹھیک ہو؟ اسد صاحب نے اسے کندھے سے تھاما، تبھی زینب نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی جبکہ چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ اس نے اپنا پنجہ اسد صاحب کے سینے پر رسید کیا اور اگلے ہی پل اسد صاحب اڑتے ہوئے گھر کی چار دیواری سے ٹکرائے۔ پتہ نہیں زینی کے ناخن ایک دم سے اتنے بڑے کیسے ہو گئے تھے کہ اس کے پنجہ مارنے پر اسد صاحب کی قمیض پھٹ گئی تھی اور سینے پر خراشیں سی پڑ گئی جن سے خون رسنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا اس رضا کے ساتھ مل کر مجھے اپنی بیٹی سے دور کر لو گے؟ زینی مردانہ آواز میں پھنکارتی اسد صاحب کی جانب بڑھنے لگی۔ اسد صاحب سمجھ چکے تھے کہ رضا افندی کے روپ میں آ کر اس جن نے انہیں بہکایا تھا اور اب ایک بار پھر وہ زینی پر قابض ہو چکا تھا، اور رضا افندی کے کہنے کے مطابق اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں تھا۔ تبھی زینی کے روپ میں خوخار نگاہوں سے اسد صاحب کو دیکھتا ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسد صاحب کمر کے درد کو نظر انداز کرتے آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگے۔ اس وقت انہیں خود اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بہت سمجھایا تھا تمہیں بڈھے کہ میرے اس لڑکی کے درمیان کوئی نہ آئے، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی عزیز نہیں ہے۔ زینی اب چند قدم کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ سارا بیگم رونے لگی تھی جبکہ زویا دم بخود سی کھڑی تھی۔ ابا اندر آ جائے پلیز، زویا چلائی تھی، کیونکہ اس وقت ان کا گھر ہی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ زویا کی بات پر زینی نے انہیں شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا، پھر استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ اسد صاحب کی جانب بڑھایا تو اس کا بازو لمبا ہونے لگا۔ ابا! زویا کی آواز پھٹنے لگی۔ اسد صاحب گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن کمر سے اٹھتی ٹھیسوں نے انہیں پھر سے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ زینی کے منہ سے قہقہے برآمد ہونے لگے۔ وہ جنزال شاید آج اسد صاحب کی جان لینے کے در پر تھا۔ زویا بغیر کچھ سوچے سمجھے، ایک لمحے کا بھی توقف کیے بغیر دہلیز پار کرتی باہر نکلی۔ زینی کی توجہ اسد صاحب کی جانب تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتی زویا تیر کی سی تیزی سے اسد صاحب کی جانب بڑھی۔ وہیں ایک جانب اسے ایک پتھر دکھائی دیا تھا۔ زویا نے پوری قوت سے وہ پتھر زینی کی جانب اچھالا۔ زینی زویا سے شاید اس ہمت کی توقع نہیں کر رہی تھی، تبھی چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی زویا اسد صاحب کو بمشکل گھسیٹتی گیٹ کے قریب لے آئی تھی۔ پتھر زینی کے سر کے قریب سے گزرتا دور جا گرا تھا۔ وہ طیش میں آ کر پلٹی، اپنے شکار کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر ولولاتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی، لیکن تب تک زویا اور سارا بیگم اسد صاحب کو کھینچ کر گیٹ کے اندرونی جانب لے جا چکی تھی۔ وہ تینوں گیٹ سے کچھ فاصلے پر تھے۔ اسد صاحب بھی بیٹھے تھے جیسے اپنے حواس کھو چکے ہوں۔ ان کی نظریں زینی پر ہی جمی تھی جبکہ زویا ان کے گال تھپ تھپاتی انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینی طیش کے عالم میں گیٹ کی جانب بڑھی لیکن پھر رک گئی۔ شاید رضا افندی کے دیے گئے پانی کا اثر تھا کہ وہ گھر کے اندر داخل نہ ہو سکی تھی۔ اس کی شرربار نگاہیں زویا اور اسد صاحب پر جمی تھیں۔
اسے تو بچا لیا مجھ سے، اب اپنی بہن کو بھی بچا کر دکھاؤ، زینی مردانہ آواز میں بولی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دیا۔ زینی، زویا منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنی چیخوں کو روک پائی۔ سارا بیگم زینی کا لہو لہان ہوتا چہرہ دیکھ کر ضبط کھوتی آگے بڑھی، جب زویا نے ہاتھ سے دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بازو سے تھام کر روکا۔ اماں باہر مت جائے، اس وقت جو بھی باہر گیا وہ خود اپنی موت کو دعوت دے گا۔ زویا نے روتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ زویا، وہ میری بچی کو مار ڈالے گا، دیکھو اس کے چہرے کی حالت بگاڑ دی اس نے۔ سارا بیگم بلکنے لگی۔ اماں پلیز سمجھنے کی کوشش کرے۔ زویا سے خود بھی اس وقت بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بہن کی حالت پر تڑپ رہی تھی۔ زینی، سارا بیگم کا لہجہ اذیت سے بھرپور تھا۔ زینی کا پورا چہرہ بگڑ چکا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے باہر جانے کا سارا، اسد صاحب شکست خوردہ سے بولے تھے۔ زینی کے مردانہ آواز میں بے ہنگم قہقہے ارد گرد گونج رہے تھے۔ وہ سب بے بسی کی تصویر بنے اپنی لخت جگر کی یہ حالت دیکھنے پر مجبور تھے۔ کہا تھا نا کہ میرے کام میں ٹانگ مت اڑانا، اس لڑکی سے عمل کرواؤ گے تم؟ میں دیکھتا ہوں کیسے چھٹکارا حاصل کرتے ہو مجھ سے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہوں گا میں۔ زینی کے وجود میں وہ جنزات پھنکارا تھا۔ ان سب کی بے بسی کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بتا دینا اس رضا افندی کو، ہیشم کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ کسی میں اتنی ہمت ہے جو ہیشم کو روک سکے۔ زینی پھر سے گھررائی، تبھی دور کہیں کسی گاؤں سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ زینی کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ اب سے میں اس وجود پر قابض ہو چکا ہوں، اور جب تک میرا مطلوبہ دن نہیں آتا تم لوگ اس کے جسم کو مجھ سے آزاد نہیں کروا سکتے۔ آج سے تم سب ترسو گے اپنی بیٹی کی آواز تک سننے کو۔ زینی بے رحم لہجے میں گویا ہوئی۔ اگلے چند لمحوں بعد ہی وہ اپنے حواس کھوتی زمین پر جا گری۔ اسد صاحب وہیں زمین پر ہارے جواری کی طرح دو زانوں بیٹھے تھے، جیسے اپنا سب کچھ لٹا چکے ہو۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اسد صاحب پریشان سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کی نگاہیں بار بار اس کمرے کی جانب اٹھتی جہاں زینی کو مکمل چیک اپ کے لیے لے جایا گیا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، لیکن زینی اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حامد علی بار بار اسد صاحب کو تسلی دیتے، ایک جانب سارا بیگم سہمے ہوئے سے احمر کو ساتھ لگائے بیٹھی تھی، جبکہ زویا اپنے پریشان حال باپ کو دیکھتی اور کبھی سہمے ہوئے سے بھائی کو۔ اتنا ہنستا بستا گھرانہ تھا ان کا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ پورے گھر کا شیرازہ ہی بکھر کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری بچی کیسی ہے؟ اب ہوش آیا اسے؟ دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آئے تو اسد صاحب بے چین ہوتے ان کی جانب لپکے۔ دیکھیے، ہم نے ان کا مکمل چیک اپ کر لیا ہے، فی الحال ہمیں رپورٹس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، لیکن آپ کی پیشنٹ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اگلے 8 گھنٹے کریٹیکل ہے ان کا۔ ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاف اور واضح الفاظ میں انہیں زینی کی حالت سے آگاہ کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ اسد صاحب صدمے کی سی کیفیت میں پیچھے ہٹے، پھر لٹے پٹے سے انداز میں دیوار کے ساتھ بیٹھتے چلے گئے۔ ابا، زویا تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ حامد علی نے بھی ایک جانب پڑی منرل واٹر کی بوتل کھولتے ہوئے انہیں پانی پلایا۔ حوصلہ رکھو اسد، زینب ٹھیک ہو جائے گی، حامد علی نے کھوکھلے سے لہجے میں کہا، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ ایک محض تسلی ہے۔ میری بچی کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اس نے، حامد اس کا پورا چہرہ نوچ کھسوٹ ڈالا۔ وہ تو بہت معصوم سی ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے اسے۔ اسد صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ حالات سے لڑنے کی ہمت کھوتے جا رہے تھے۔ یہ ظاہری زخم ہے اسد، منجمد ہو جائیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ تکلیفیں بھی بھول جائے گی۔ بس دعا کرو وہ ہوش میں آ جائے۔ زینب کا ہوش میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ رضا افندی کے مطابق جنزات سے چھٹکارا پانے کا عمل زینب کو خود ہی کرنا ہے۔ حامد علی خود از حد پریشان تھے۔ رضا صاحب کو بتایا تم نے زینی کی حالت کے بارے میں؟ اسد صاحب نے استفہامیہ نگاہوں سے حامد علی کی جانب دیکھا۔ ہاں، کال پر بات ہوئی تھی میری، یہ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ حامد علی بات کر ہی رہے تھے جب سامنے سے رضا افندی تیز قدموں سے آتے دکھائی دیے۔ کیسی طبیعت ہے اب زینب کی؟ رضا افندی نے سلام کرتے ہی پہلا سوال پوچھا۔ ہوش میں نہیں آئی ابھی تک، حامد علی نے ہی جواب دیا۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ میں نے آپ کو خبردار بھی کیا تھا کہ کسی صورت زینب کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، اس کے باوجود یہ سب؟ رضا افندی خود بھی خاصے متفکر سے دکھائی دے رہے تھے۔ جواباً اسد صاحب نے دھیمے لہجے میں سارا حال کہہ سنایا۔ مائی گاڈ، مطلب اس نے بالآخر اپنا وار کر دکھایا۔ رضا افندی نے پیشانی مس لی۔ اسد صاحب اور حامد علی خاموشی رہے۔
ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ رضا افندی نے ایک اور سوال کیا۔ ان کا کہنا ہے اگلے 8 گھنٹے میں اگر زینی کو ہوش نہ آیا تو کوما میں جا سکتی ہے۔ اسد صاحب نے کروامیز لہجے میں بتایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہیشم اب اسے ہوش میں آنے دے گا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا ہمارے عمل کو روکنے کی، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ یہ عمل زینب کے ذریعے ہی پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ رضا افندی ذہن میں بہت سے تانے بانے جوڑ رہے تھے۔ زینب کہاں ہے اس وقت؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، رضا افندی نے کچھ سوچ کر کہا۔ فی الحال تو اندر کمرے میں ہے، میں ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں۔ حامد علی کہتے ہوئے ایک جانب بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد ہی حامد علی اور اسد صاحب رضا افندی کے ہمراہ اندر موجود تھے۔ رضا افندی نے زینی کی دونوں آنکھوں کو باری باری چیک کیا، پھر اس کی پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی انہیں لگا جیسے ان کی ہتھیلی جل رہی ہے۔ شدید جلن کے احساس نے انہیں ہاتھ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے فوراً ہتھیلی کی جانب دیکھا تو ہتھیلی عین درمیان سے سیاہ پڑ رہی تھی۔ رضا افندی کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں گہری ہوئی۔ کیا ہوا رضا صاحب؟ حامد علی نے استفسار کیا۔ اسد صاحب کی سوالیہ نگاہیں بھی ان پر ہی جمی تھیں۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، وہ جنزات زینب کے دل و دماغ پر مکمل طور پر قابض ہو چکا ہے۔ سائنس کے مطابق زینب کوما میں جا چکی ہے، جبکہ در حقیقت وہ جنزات زینب سے ہوش و حواس چھین چکا ہے۔ اب جب تک اس کا مطلوبہ دن نہیں آ جاتا، وہ کسی قیمت پر زینب کو ہوش میں نہیں آنے دے گا۔ یہ معاملہ رضا افندی کی توقع سے زیادہ سنگین نکلا تھا۔ ہیشم بلا شبہ ایک شاطر جنسات تھا۔ تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اسد صاحب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ امید کا ایک در ابھی بھی کھلا نظر آ رہا تھا، اب کی بار وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ مجھے ابھی گھر جانا ہوگا، وہ جنزات ہمارے پلان کو ناکام بنا چکا ہے۔ اس معاملے کا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا۔ میں حساب کتاب کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن تب تک آپ سب میں سے کوئی بھی اس گھر میں نہیں جائے گا، کیونکہ اب صرف زینب کو ہی نہیں، آپ سب کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر زینب کی حالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ سب مجھے بتا دیجیے گا، میں شام تک آتا ہوں دوبارہ۔ رضا افندی بات مکمل کرتے ہوئے کمرے سے نکلے۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے، جس نے ان سب کو بھی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ سب ابھی تک وہیں ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ڈاکٹرز بتا چکے تھے کہ زینی کوما کی حالت میں ہے اور اسے کب تک ہوش آتا ہے، اس بارے میں انہیں کوئی امید نہیں دلائی گئی تھی۔ انہیں اب رضا افندی کا ہی انتظار تھا کہ شاید وہی کوئی حل نکال سکے اور ان کی بیٹی کو واپس زندگی کی طرف لا سکے۔ اسد صاحب خود کو کوس رہے تھے کہ رضا صاحب کے کہنے کے باوجود وہ کیسے جنزات کے بہکاوے میں آ گئے اور کیوں زینی کو گھر سے باہر جانے دیا۔ تقریباً 9:15 بجے رضا افندی دوبارہ ہاسپٹل پہنچے۔ راہداری میں ان کے قریب آ کر سلام کرتے ہوئے وہ اسد صاحب اور حامد علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے پھر باہر کی جانب چل دیے۔ کیا ہوا رضا صاحب؟ حامد علی ان کے محتاط انداز پر چونکے۔ وہ تینوں اب ہاسپٹل کی پارکنگ کی جانب چلے آئے تھے۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی آپ دونوں سے۔ میں نے ایک حل ڈھونڈ لیا ہے اس سب کا۔ عمل تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ہمت سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کی ہی فیملی کا ایک فرد چاہیے جو مضبوط اعصاب کا مالک ہو، کیونکہ اس عمل میں کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ آخری حل ہے ہمارے پاس۔ عمل آج ہی شروع کرنا ہے تاکہ جلد از جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ رضا افندی نے مختصر الفاظ میں انہیں سب کچھ سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے میں جو کر سکا وہ کروں گا۔ اسد صاحب نے حامی بھری۔ رضا افندی نے تذبذب کے عالم میں انہیں دیکھا، کیونکہ وہ اسد صاحب کی جذباتی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ آپ اس عمل کے لیے کہیں نہیں جائیں گے ابا، میں کروں گی یہ عمل۔ زویا نہ جانے کب وہاں آئی تھی اور ان کی باتیں بھی سن چکی تھی۔ اسد صاحب نے مڑ کر اسے دیکھا جو اسد صاحب کا فون ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آپ کا فون آ رہا تھا، تبھی سیل دینے آئی تھی؟ زویا نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اسد صاحب کا فون پھر سے بجنے لگا تھا۔ اسد صاحب فون لیے ایک جانب ہو کر کال ریسیو کر گئے۔ انکل، آپ مجھے بتائیے کہ عمل کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، میں آپ سب کو مایوس نہیں کروں گی۔ زویا کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ رضا افندی نے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی پر اعتماد لڑکی کو دیکھا جس کی ہمت واقعی قابل رشک تھی۔ اب تک ان کے سامنے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو ہی سب سے مضبوط پایا تھا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بیٹا، اب تک آپ نے جو دیکھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس عمل کے دوران بہت سی تکلیفوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ رضا افندی نے پہلے ہی صورتحال واضح کر دینا ضروری سمجھا۔
زویا تم اندر جاؤ۔ اسد صاحب کال پہ بات ختم کر کے واپس آ چکے تھے، تبھی زویا کو مخاطب کیا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی ابا، اور نہ ہی آپ کو یہ عمل کرنے دوں گی۔ میں آپ کے لیے کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتی۔ اماں کو اور احمر کو اور زینی کو اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے ابا۔ زویا نے ضدی لہجہ اپنایا۔ زویا پاگل مت بنو تم۔ پہلے ایک بیٹی زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے، اب تمہیں بھی اس سب میں نہیں جھونک سکتے ہم۔ تم لوگوں کا باپ ابھی زندہ ہے اور مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا۔ اگر اپنی جان دے کر بھی تم لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنا سکا تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ اسد صاحب نے قطعی لہجہ اختیار کیا۔ ابا وہ میری بھی بہن ہے، خون کا رشتہ ہے میرا اس سے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اسے یوں دیکھ کر، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف آپ کو اور اماں کو پریشان دیکھ کر ہوتی ہے۔ اماں بہت اکیلی ہے اس وقت، وہ اکیلی سب نہیں سنبھال پائے گی۔ اس وقت یہاں ان سب کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے۔ زویا مدلل انداز میں گویا ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ زویا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بچی واقعی بہادر لگتی ہے، ہر طرح کے حالات کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کرنا جانتی ہے، اور اس وقت واقعی یہاں اسد صاحب کی اسد ضرورت ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اسے ہی چنا جائے اس عمل کے لیے، باقی آپ سب کو جیسے مناسب لگے۔ رضا افندی نے بھی زویا کی طرفداری کی تھی۔ اسد صاحب لاجواب ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ پس و پیش کے بعد بالآخر وہ مان گئے تھے۔ ہمیں یہاں سے پہلے میرے گھر جانا ہوگا، وہاں سے چند چیزیں لینی ہے، اس کے بعد عمل اسی قبرستان میں شروع کیا جائے گا جہاں پہلے زینی کو لے جایا گیا تھا۔ میرے خیال سے ابھی نکل جانا چاہیے۔ رضا افندی نے گھڑی کی جانب نگاہ دوڑائی، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ اسد تم بھابھی کے پاس رکنا چاہو گے یا ساتھ چلو گے؟ حامد علی نے استفہامیہ نگاہوں سے اسد صاحب کو دیکھا۔ اسد صاحب کشمکش میں مبتلا تھے، اکیلی جوان بچی کو وہ ان کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اچھا چلو ایسا کرو، تم رضا صاحب اور زویا کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں رہ تو بھی پریشان ہی رہو گے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں تاکہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو مدد کے لیے کوئی مرد تو موجود ہو۔ حامد علی نے خود ہی اسد صاحب کی مشکل آسان کی۔ اسد صاحب کو ان کی بات ٹھیک لگی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں سارا سے بات کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اسد صاحب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ زویا بھی ایک بار ماں سے زور سے گلے ملنا چاہتی تھی۔ جس سفر پر وہ جا رہی تھی وہ آسان ہرگز نہیں تھا، خدا جانے آگے کیا ہوگا، وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ سکے گی یا نہیں، یہی سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ لیکن پھر زینی کا چہرہ نگاہوں میں آ سمایا تھا، جس سے اس کا ارادہ مزید مضبوط ہوا۔ اس کی بہن مشکل میں تھی اور اپنی بہن کی خاطر وہ ہر مشکل سے لڑنے کو تیار تھی۔ 11 بجنے والے تھے جب اسد صاحب رضا افندی اور زویا راج ولا میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے رضا افندی انہیں اپنے گھر لے گئے تھے اور چند ضروری چیزیں انہوں نے زویا کو تھمائی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں گئی، شاور لے کر دوسرا لباس زیب تن کیا، ہیئر ڈرائر سے بال خشک کر کے انہیں سمیٹا، پھر باہر آئی۔ میں تیار ہوں انکل۔ اس کے کہنے پر رضا افندی اور اسد صاحب جو لاؤنج میں بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اب قبرستان جانا تھا۔ اگر اپنے عمل کو پر اثر بنانا ہو تو عمل اس جگہ کرنا چاہیے جہاں جادو یا غیر مرئی طاقتوں کے اثرات سب سے زیادہ ہو، اس لیے ہم نے عمل کے لیے قبرستان کا انتخاب کیا ہے، رضا افندی نے وضاحت دی۔ وہ تینوں قبرستان میں داخل ہوئے تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ عجیب وحشت زدہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا بیٹا، حصار کھینچنے سے پہلے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو، کیونکہ 12 بجے سے 3 بجے تک کے اس عمل کے دوران کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رضا افندی نے زویا کو مخاطب کیا۔ زویا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ رضا افندی کی تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر چکی تھی۔ رضا افندی ایک قدرے صاف جگہ دیکھ کر ٹارچ کی روشنی میں ہاتھ میں پکڑے سفید چادر کے چاک سے حصار کھینچ رہے تھے۔ سفید رنگ کے چاک سے حصار کھینچنے لگے۔ 10 دن کا عمل ہے یہ، اور اس عمل کے دوران ہمیں نہیں معلوم کہ کس دن ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ہو سکتا ہے پہلے ہی دن تمہیں دوسری دنیا میں لے جایا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری دن، عمل کے آخری لمحے میں ہمیں کامیابی ملے۔ بس مایوس نہیں ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، وہ ہماری ان کاوشوں کو نظر انداز نہیں کرے گا اور نہ ہمیں مایوس رہنے دے گا۔ رضا افندی آہستہ آہستہ زویا کو ہدایت دے رہے تھے۔ حصار مکمل کرتے ہوئے انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ 15 منٹ رہتے تھے 12 بجنے میں۔ ایک بات یاد رکھنا زویا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، سب کچھ آسانی سے ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس دوسری دنیا میں جانے سے روکا جائے، تکلیفیں دی جائے،
لیکن ہمت سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے۔ تمہاری بازو پر جو تعویذ ہے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہیے، اور سب سے اہم بات، عمل کے دوران یہ حصار تمہاری محفوظ پناہ گاہ ہے۔ تمہیں جتنا بھی بہکایا جائے، ڈرایا جائے، جذباتی کیا جائے، کسی بھی حال میں حصار سے مت نکلنا، ورنہ عمل تو ناکام ہوگا ہی، ذہنی کے ساتھ تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ رضا افندی کی بات پر زویا نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر اسد صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی۔ ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے، اب آگے جو کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ 3 بجے عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، ابھی 12 بجنے میں 7 سے 8 منٹ ہے۔ عمل کا سارا طریقہ کار پڑھ لو۔ رضا افندی کہتے ہوئے اسد صاحب کے ساتھ قبرستان سے نکل گئے۔ انہیں قبرستان کے باہر ہی رکنا تھا۔ قبرستان کے باہر جاتے ہی رضا افندی نے مناسب سی جگہ دیکھ کر خود اندر کی جانب رہتے ہوئے حصار کھینچا۔ پھر کچھ پڑھتے ہوئے اسد صاحب کو بھی اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسد صاحب ایک جانب بیٹھ گئے تھے، جبکہ رضا افندی نے بھی وہاں مخصوص انداز میں بیٹھ کر کوئی عمل کرنا شروع کیا۔ زویا نے رات کی اس خوفناک تاریکی میں ارد گرد موجود قبروں کی جانب دیکھا۔ اپنی تنہائی کا احساس ہوتے ہی ایک پل کو دل کانپا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ خود کو بہت مضبوط بنا گئی۔ سامنے رکھی گئی چیزوں میں سے رسٹ واچ پر وقت دیکھا، 6 منٹ باقی تھے۔ اس نے جلدی سے لائٹر اٹھایا اور ایک جانب موجود صفحہ بھی۔ ذہن میں رضا افندی کی آواز گونجی تھی، یہ ایسا صفحہ ہے جس پر خاص عمل کیا گیا ہے، کیونکہ جو عمل تمہیں کرنا ہے اس سے صرف تمہیں ہی واقفیت ہونی چاہیے۔ اس ذات کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر اس صفحے پر کچھ درج نہیں ہے، لیکن حصار کے اندر عمل شروع کرنے سے چند منٹ پہلے جب تم لائٹر کی ہلکی سی آنچ صفحے کو دکھاؤ گی، اس پر لکھے گئے الفاظ ابھرنے لگیں گے، اور عمل کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے اس کی ساری تفصیل تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ لیکن اسے پڑھ لینے کے بعد اور عمل کے دوران اگر وہ جنسات مختلف روپ بدل کر تمہارے سامنے آئے تو کسی صورت تمہیں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا۔ تمہاری ایک ذرا سی خطا اسے تمہارا دماغ پڑھنے کی اجازت دے دے گی، اور اس کے بعد وہ تمہاری مشکلات میں کہیں زیادہ اضافہ کر دے گا۔ زویا نے سر جھٹکا، پھر ہاتھ میں موجود لائٹر آن کرتے ہوئے صفحے کے قریب کیا۔ ذرا سی آنچ پا کر ہی اس صفحے پر مختلف الفاظ واضح ہونے لگے۔ اگلے 3 منٹ میں زویا اس پر لکھی تحریر کو گویا حفظ کر چکی تھی۔ 5 منٹ گزرتے ہی وہ الفاظ خود بخود غائب ہو گئے۔ اب وہ صفحہ بیکار تھا۔ زویا نے اس صفحے کو حصار سے باہر پھینکا تو ہوا نہ چلنے کے باوجود صفحہ اڑتا ہوا نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ زویا نے کاغذ پر درج ورد زیر لب دہرایا، پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے آلتی پالتی مار کر بیٹھی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے ورد کرنا شروع کر دیا۔ توقع کے برعکس پہلا دن خیر خیریت سے گزر گیا۔ 3 بجے سامنے پڑی رسٹ واچ کا الارم بجا تو زویا نے آنکھیں کھولی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا افندی بھی عمل مکمل کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زویا نے چیزیں اٹھائی، تب تک رضا افندی اور اسد صاحب بھی اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے۔ اب ان کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ ہاسپٹل میں زینی کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ان کے جانے سے پہلے تھی۔ وہ اب بھی ہوش و خروش سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی۔ دوسرا دن، پھر تیسرا اور چوتھا دن بھی سکون کے عالم میں ہی گزر گیا تھا۔ 5ویں روز جب زویا قبرستان میں عمل کی غرض سے حصار میں بیٹھی تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سا خوف ابھر آیا تھا۔ اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی، اور اس بار چھٹی حس کے بار بار خبردار کرنے پر وہ تھوڑی پریشان سی تھی۔ البتہ اس نے رضا افندی یا اسد صاحب کو اس بابت کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ عمل شروع کیے 15 سے 20 منٹ ہوئے تھے جب عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ زویا نے ورد روکے بغیر آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ سامنے زینی کمر کے بل پاؤں اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اس کی جانب چلی آ رہی تھی، یوں کہ اس کا چہرہ الٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ مائع نکلتا اس کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا، جبکہ چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ زویا اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر سٹپٹا سی گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے موت کا وقت آ پہنچا ہو۔ ایک پل کو تو دل چاہا وہ اٹھ کر رضا افندی اور اسد صاحب کے پاس بھاگ جائے، لیکن پھر رضا افندی کی بات یاد آئی کہ یہ حصار اس کی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر دل کو مضبوط کر دی، آنکھیں بند کر گئی۔ چند لمحے گزرے تھے جب آوازیں تھم گئی۔ زویا نے آنکھیں کھولی تو منظر بالکل صاف تھا۔ زویا کی جان میں جان آئی۔ وہ پھر سے ورد کرنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کا وقت سکون کے عالم میں ہی گزر گیا تھا۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا زویا اپنی بہن کو بچا پائے گی؟ کیا رضا افندی کو کامیابی ملے گی؟ کیا ان کے خاندان کو اس جن سے چھٹکارا مل سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔